السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين، وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته فولي الغوث العازم الجيلاني الفضال، وعلى موعد الملة والدين، وعلى شيخ الإسلام والمسلمين على حضرة الإمام أحمد رضا مجدد الملة والدين، وعلى سائر الأولياء أجمعين، أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. آمنت بالله. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي المختار الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين، والحمد لله رب العالمين. خطبہ مسنہ کے بعد اللہ کی مقدس کتاب قرآن پاک کی جس آیت مبارکہ کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا، اس کے حوالے سے جب گشائی پیش کرنے سے پہلے ہم اور آپ مل کر ہمارے اور تمہارے پیارے آقا علی سے بے قصار چار ساز درد بندہ فخر رسولہ مالک ہفتہ آسمان، کونین کے انوکھے و نرالی شان والے دائی حلیمہ کے راج دلارے جناب عبداللہ کے جگر پارے کشتی ملت کے خیون آئے، وہ ربیع میں رحمت لقب پانے والے مراد غریبوں کی بھرلانے والے اپنے اور برائے کا غم کھانے والے جناب پاک محمد رسول اللہ ارواحنا فدا صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار مہربان میں انتہائی عقیدت، محبت، ادب و احترام کے ساتھ باز بلند دعا کے ڈالے نچھاؤ کریں اور بڑے اللہم صلی علی سیدنا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیہ یا رسول اللہ، مرتبہ اور باز بلند دعا کے شر اللہم صلی علی
ایک مرتبہ اور نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں باوزن درود پاک پیش کریں. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد طب القلوب دوائها وعافیت الابدان وشفائها ونور الابصار وضیائها وعلی آلہ واصحابہ دائما ابدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم، یقیناً تحقیق کہ آیا تمہارے پاس تم ہی میں سے ایک رسول، اور اس رسول نے آ کر کے دنیا کا پورا نقشہ بدل دیا. انسانوں کو انسانیت کا شعور عطا کیا، اور ایسا نہیں کہ صرف حکم دے کر کے کیا، بلکہ ہر معاملے میں خود نے پہل قدمی اور اپنی زندگی لوگوں کے سامنے رکھ کر کے دنیا کو ایک زندگی کامیاب زندگی گزارنے کا تصور تھا. اور جہاں جہاں جیسے جیسے ضرورت پڑتی گئی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہر میدان میں لگے ہوئے، ہر معاملے میں پیش رہے، ہر کام میں اپنے ہاتھوں کو بڑھایا، جہاں اپنے کلام کی ضرورت پڑی وہاں اپنی باتیں رکھی، جہاں سمجھانے کی ضرورت پڑی وہاں اپنا فہم و فراست تدبر اپنا لوگوں کے سامنے. اور ایسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی سرزمین میں زندگی کے شب و روز گزارتے رہے، اور سرکار اپنی زندگی کو قربان کر دے. کل کی جو بات ہوئی تھی کہ حلف الفضول کا جو معاملہ ہوا، سرکار نے جوانی میں قدم رکھ دیے تھے، بلکہ جوان ہو چکے تھے، اور سماجی معاملوں میں جہاں جہاں ضرورت پڑتی گئی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے آپ کو مکہ والوں کے سامنے پیش کر. لیکن جب جوان ہوئے، جوانی میں قدم رکھا، یا یوں کہو کہ جوانی کی منزلوں سے ہم کنار ہوئے، جوانی کی زندگی میں شب و روز گزارنے لگے، تو حالات مدینہ کے ایسے تھے کہ فی الفور کوئی قدم اٹھانا بھی تھوڑا سوچنے والا معاملہ. تو جب جوان ہوئے تو سرکار یہ سوچ رہے کہ معاشرتی معاملات میں بھی اپنے قدم کو آگے بڑھایا جائے، یعنی تجارت کے معاملات میں، دھندے کے معاملات میں، بزنس کے معاملات میں. کہ چونکہ بابا تو تھے نہیں، اماں تھی نہیں، دادا تھے نہیں، چچا ابو طالب تھے، لیکن ان کا بھی وہی معاملہ تھا، کثیر العیال والا. سوچ رہے اور ایسے ہی بالکل جوانی کی منزلوں پہ قدم رکھ جا سکتا ہے. یہی سوچ وچار میں، اسی تدبر میں، اسی تفکر میں، اسی فہم و فراست. اور چاہا تھا کہ
کے معاشرتی معاملات میں قدم رکھا جائے، دھندے کے معاملات میں کچھ سوچا جائے. لیکن عجیب اتفاق ایسا ہوا کہ یہی سوچ مکہ میں کسی اور جگہ پہ بھی ہو گئی. اور وہ سوچ بنانے والے کون؟ جس کو عہد چاہیے، جب اعلان نبوت سرکار نے نہیں فرمایا اس سے پہلے کے دور اس عہد جاہلیت میں جس کو عابدہ طیبہ طاہرہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ کے نام سے سمایا. کیونکہ آپ بڑی کثیر المال والی تھی، بڑی پارسا تھی، بڑی عزت مآب تھی، آپ بڑی نیکوکار تھی، بڑی ایماندار تھی، بڑی امانتدار تھی، بڑی دیانتدار تھی. اور امانتداری اور سچ ان کا مشورہ تھا. تو رسول اللہ یہ سوچتے تھے کہ تجارت کے معاملات میں، دھندے کے معاملات میں آگے نکلا جائے. اور اس طرف ایک اور سوچ تھی کہ اتنا سارا تجارت کا مال تو ہے، لیکن کوئی ایسا بندہ تو بھی ہے جو امانتدار ہو، جو صداقت کا دھنی ہو، جو دیانتدار ہو. اسی سوچ اور فکر میں بالآخر ان کی نگاہیں کرم اور ان کی نگاہیں اور ان کا ذہن جا کر کے رسول اللہ کی ذات پہ گیا. سوچ بنائی کہ سرکار کی امانتداری کے، دیانتداری کے بڑے شہرے ہو چکے تھے نا. جوان ہوئے، جوانی میں قدم رکھا اور سماجک معاملات میں اور ان سارے معاملات میں جب پیش ہونے لگے، ان کا کریکٹر، ان کی زندگی لوگوں کے سامنے تھی، تو حضرت خدیجہ جو سنتی تھی نا، اس حساب سے ان کی دماغ میں رسول اللہ کی ذات مبارک آئی کہ ان کی امانتداری کے چرچے ہیں، ان کی صداقت کے چرچے ہیں، ان کی امانت کے چرچے ہیں، ان کی دیانتداری کے چرچے ہیں. کیوں نہ دھندے کے حوالے سے ان کو ہی آفر کی جائے اور کسی کے ذریعے سے، قاسم کے ذریعے یا کسی کے ذریعے سے یہ کہلوایا کہ اگر تم میرے مال کی تجارت کرو تو منافع میں سے جو دیگر لوگوں کو دیتی ہوں اس سے زیادہ میں مال دنیا کا. اور سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کی جستجو میں تھے. تو آپ نے آپ کی اس بات کو قبول فرمایا اور قبول فرما کر کے تیار ہو گئے ملک شام تجارت جانے کے لیے. حضرت خدیجہ نے بہت سارا مال تجارت کر لیا اور دے کر کے جو کہنا تھا وہ کہہ مال کو سپرد کیا. لیکن رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دیانتداری وغیرہ کا سمجھایا تھا. تو سیدہ خدیجہ نے اپنے خادم اور اپنے غلام کو ان کے ساتھ کیا، اسپیشل خدمت کی. ان کی خدمت کرنا، ان کا خیال رکھنا، ان کے ساتھ رکھنا اور ان کے ساتھ جان میسرا کو بھیجا. اب مکہ سے روانہ پورا تجارت قافلہ تھا اور اس دور کے اندر کسی ایک ویپاری کی اور کسی ایک تاجر کی طاقت نہیں تھی کہ وہ نکل جائے، کیونکہ ابھی عہد جاہلیت کا دور تھا بھائی. اب کمانا وغیرہ تو کم رہتا تھا نا، ورنہ جہاں موقع ملا. اس لیے تو یہ عہد و پیمان ہوا تھا نا حلف الفضول میں کہ غاصب کو ہم مکہ کی سرزمین پہ نہیں لینے دیں گے، کیونکہ جس کا مال ہڑپ کر لیتے تھے. تو اس دور میں تنہا تجارت کرنے کے لیے کوئی نکلتا ہی نہیں تھا، اس لیے کہ صرف وہی نہیں
جب پورے پورے قافلے سلامت نہیں رہتے تھے تو ایک ذات کیسے سلامت ہو جائے؟ ظاہری تو سرکار تجارتی قافلے کے ساتھ روانہ ہو. میسرہ کو ساتھ میں رکھا. حضرت خدیجہ نے ان کا حکم تھا کہ ان کے ساتھ رہنا ہے, دیکھ بھال کرنی, ان کی خدمت کرنی. رسول اللہ ہماری تجارت کے لیے کتنے قافلے کے ساتھ اور سرکار کے ساتھ میسرہ کو اور سفر جہاں قیام کی ضرورت پڑتی وہاں قیام ہوتا, جہاں آگے بڑھنے کی ضرورت ہوگا بہرحال وہ سفر طے کر کے آگے بڑھتے ہوئے واپس وہی بصرہ کے مقام پر پہنچے. اور جیسے ہی بصرہ کے مقام پہ پہنچے نا تو سرکار نے خود ایک جگہ پہ قیام کیا اور وہاں سرکار ایک جگہ پہ رکے اور نشانی دنوں پہ ایک بہت بڑا لمبا چوڑا پرانا درخت تھا, اس کے نیچے رکے آپ نے قیام کیا. اور اسی کے ارد گرد کہیں ایک گرجا تھا اور گرجا کے اندر جو راہب ہوتا ہے, جو وہاں کا پادری ہو, اس کا نام نستورہ تھا, اس نے دیکھ لیا. لیکن پہنچنے سے پہلے قافلے کا معائنہ اور معائنہ کرنے کے بعد پھر جہاں سرکار نے قیام کیا تھا وہاں آیا اور ملا کسی سے میسرہ سے ملا, کیونکہ نستورہ اور میسرہ کے پرانے تعلقات. تو وہ پادری گرجا کا وہ میسرہ سے ملا تھوڑا اور ان سے کہا کہ یہ قافلہ کہاں گیا تھا؟ کہا یہ جو شخص بیٹھا ہے وہ شخص کون ہے؟ کہا یہ خاندان قریش سے. اور گھرانہ ہاشم سے, عبد المطلب کے پوتے. یہ ساری ڈیٹیل بتائی گئی, ساری ڈیٹیل سننے کے بعد سنا دی گئی, اس کو بتا دی گئی. تو پھر میسرہ یا تو تیری پوچھنے کی وجہ ایسا تو نہیں کہ قافلہ پہلی مرتبہ یہاں سے, بہت سارے قافلے آتے ہیں, جاتے ہیں, آتے ہیں, جاتے ہیں. قیام کرنے کی ضرورت پڑتی قیام کرتے ہیں, رکنے کی ضرورت پڑتی رکتے ہیں اور اپنی ضرورت پڑتی کر کے چل جاتے ہیں. لیکن یہ ساری چیزیں میرے پوچھنے کی وجہ کیا ہے اور کیوں پوچھنے کی ضرورت پڑی؟ تو نستورہ نے کہا کہ دیکھ, میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں, کہہ سکتا ہوں کہ یہ بندہ جس کے حوالے سے تمہیں بتایا یہی اس امت کا نبی آخر الزمان بنا ہے. کیونکہ دوسری باتیں تو بات تھی, لیکن کتب سابقہ میں یہ چیز ہے جو میں نے پڑھی ہے کہ یہ جب سے میں یہاں رہتا ہوں نا, تب سے ابھی تک میں نے اس درخت کے نیچے کسی کو قیام کرتے ہوئے بیٹھتے ہوئے نہیں دیکھا ہے. اور ہماری وہ آگے والی کتابوں کے اندر یہ صاف لکھا ہے کہ اس درخت کے نیچے سب سے پہلے آ کے وہی بیٹھے گا جو نبی آخر الزمان بنا کر دنیا میں بھیجا جائے گا. اور پھر اس نے بتایا کہ نبی آخر الزمان کی جو آثار, جو نشانی اور جو علامت جو میں نے کتب سابقہ میں پڑھی, وہ قریب قریب ساری چیزیں میں ان کے اندر دیکھ رہا ہوں اور میں محسوس کر رہا ہوں کہ یہی نبی آخر الزمان ہے. اور یہ سارا معاملہ بات چیت کا معاملہ ہو جانے کے بعد اب غالباً اس نے بھی اپنا وہ خدشہ ظاہر کیا کہ شام جانے میں خیال ہے.
کیونکہ شام میں یہودیوں کی کثرت تھی اور یہودی تو لوگ تو تلاش ہی کرتے تھے کہ کبھی آخر الزماں ملے، تو پھر ان کا کام کیا جائے، پیچھے پڑے ہوئے تھے، کیونکہ ان کے جو بڑے بڑے گروپ تھے نا، انہوں نے ان کے دماغ میں ایسا بھوسا بھر دیا تھا کہ وہ لوگ، اور قرآن اس کی گواہی دے رہا ہے، قرآن میں ہے کہ اصل جو چیزیں تھی نا وہ بتاتے نہیں تھے، حقیقت چھپاتے تھے اور اپنے پیٹ کی اس بھوک کو بجھانے کے لیے وہ الٹی باتیں پڑھاتے تھے۔ اس وجہ سے وہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے صحیح ذہن نہیں رکھتے، اور اس نے یہ کہا بھی کہ یہی نبی آخر الزمان، سارے آثار اور ساری نشانیاں اور ساری علامتیں، کاش کہ ان کے اعلان نبوت تک میں زندہ رہتا تو میں ان کی اپنی تادم حیات میں ان کی خدمت کرتا اور ان کے اوپر ایمان بھی لیا۔ وہاں بھی 12 سال کی عمر میں ہوا تھا اور یہاں بھی ہوا، لیکن فرق اتنا ہوا کہ اس نے قبل اعلان نبوت اسلام قبول کر لیا، تو میں نے پڑھا اس کے حساب سے میں بیان کر رہا ہوں، اور یہاں اس نے یہ کہا کہ اگر اعلان نبوت تک اگر میں زندہ رہتا تو میں ضرور ان پہ ایمان لے آتا اور ان کے قدموں پہ اپنی جان کو چھاؤ۔ تو یہ ساری باتیں بتائی، ظاہر سی بات ہے، یہ بھی بتایا گا کہ وہاں مت لے جانا ورنہ ان کی جان کے لیے خطرہ ہو سکتا ہے، ظاہر طور پہ دیکھا ہوگا۔ تو وہ بصرہ کی بازار ہی میں مال کو فروخت کر دیا گیا، بیچ دیا گیا بصرہ کی بازار، اور بصرہ کی بازار میں اپنا تجارتی معاملہ سارا مکمل کر لینے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے واپس آئے، اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ قافلے نے بھی وہ تجارتی مال اپنا بیچ دیا۔ اس کے ظاہر سے پہلے وہ قافلے میں اتحاد اتنا ہوتا تھا، ابھی اپنے یہاں یہ اجمیر 5 دوستار میں جاتے ہیں، اگر 5 دوستار اگر یہ ہم سیدھے سمجھ لو ہمارے محسن باپو ہے، ہمارے انیس باپو ہے، ہمارے اعجاز بھائی ہے، میں ہوں، ہمارے نواز باپو ہے، تو اب اس میں کوئی ایسا معاملہ بنا ہوا ہے، ہمارے میرے ساتھیوں نے کہا کہ بھائی اپنے دارا گڑھ نہیں جانا، تو میں نے کہا کہ بھائی اپنے پگ نہیں کام کرتے ہو، اپنے پگ نہیں، بھائی تمہیں سب جوان ہے، بزرگی میری آ گئی ہے نا بھائی، میں مثال دے رہا ہوں میں آپ کو، تو پھر بھی ضد کریں گے تو میں یہی کہوں گا کہ بھائی چلو ابھی تو گاڑی بھی چلتی ہے نا، پہاڑ کو چیر ڈالے، اتنی ترقی ہو گئی ہے، مادیت کا دور ہے نا بھائی، ترقی کا دور ہے کہ اب تو پہاڑ کے سینے چیر کر کے وہاں سڑکیں بنا دی گئی، اب گاڑیوں میں چلے آئیں گے، تو بڑے ساتھی لوگ تو بولتے نہیں چلنے جانا، چلنے بچ بجائے بدی پھراوے تو کھڑی، اب اپنے مزاج کے خلاف اگر بات ہوئی تو اپنے کیا نہیں بھائی اپنے تو نہیں، تو میرے تمہارے میری عنایت نہیں ہے، اور اگر مجھے اگر معاملہ صحیح نہیں لگا تو پھر میں یہ نہیں سوچوں گا کہ سارے دوست کی بات ماننی چاہیے یا سفر کو مکمل کرنا چاہیے، بلکہ اس وقت میں اپنے گھاگے کوٹے لے کر کے ریلوے سے پہنچ جاؤں گا، تمہیں تمہاری چاہیے وہ تو جاتے، یہ ہمارے مزاج ہے آج کے، لیکن اس دور میں جب وہ تجارتی قافلہ نکلتا تھا نا، پہلے تو ایسا ہم نے بھی پڑھا نہیں کہ وہ قافلوں کے درمیان کوئی خلفشار انتشار ہوئے ہو، اور اگر فرض کر لو ہوتے بھی ہوں گے تو وہ لوگ تنہا کسی کو نہیں چھوڑتے تھے، اس لیے کہ وہ جان کے خطرے ہو جاتے تھے نا، تو سارے کے سارے لوگوں نے اپنا مال بصرہ کی بازار میں فروخت کیا اور پورا قافلہ، اور جب اطلاع ہوئی مکہ کے اندر کہ وہ جو تجارتی قافلہ گیا ہوا تھا وہ واپس آ رہا ہے، اور اس قافلے کی خصوصیت یہ تھی کہ تجارتی پہلا سفر تھا رسول اللہ کا، اور زمانے کی امانت کا امین اس میں گیا ہوا تھا، جب یہ پتا چلا تو ماں خدیجہ کو بھی پتا چلا، حضرت خدیجہ کو پتا چلا تو حضرت خدیجہ اپنے مکان کے 12 خانہ بھی کر دی اور کہا کہ دیکھو تو صحیح وہ قافلہ کس شان سے آ رہا ہے، کس طریقے سے آ رہا ہے، کیسے آ رہا ہے، اب قافلہ دور سے
جو غبار اڑا رہا تھا، حضرت خدیجہ اپنے بالا خانہ میں چڑھی اور قافلہ جیسے قریب آتا گیا تو وہاں جو منظر تھے وہ منظر یہاں بھی ہے، لیکن یہاں انہوں نے یہ دیکھا کہ دو فرشتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سایہ کیے ہوئے چلے آ رہے ہیں، سرکار پہ سایہ کر رہے ہیں فرشتے۔ یہ منظر دیکھا تو آپ کی دل کی دنیا میں تھوڑا انقلاب آیا، اور ہم اپنے ذہن میں اگر کمزور ایمان ہو نا تو کوئی ذہن میں کچھ اور چیز آ سکتی ہے، لیکن یہاں سید الانبیاء کی ذات ہے اور عہد جاہلیت کی قاہرہ مکہ کی، اور مکہ کی سرزمین پہ عہد جاہلیت میں اپنے آپ کا قاہرہ ہونا، لوگوں سے منا لینا، یہ بہت بڑی بات ہے، لیکن عہد جاہلیت میں بھی خدیجہ کو مکہ کے لوگ قاہرہ کے نام سے یاد کرتے تھے، پاک باز خاتون کے نام سے۔ لیکن سرکار کو جب دیکھا کہ وہ چلے آ رہے ہیں، لیکن کیفیت یہ ہے کہ ان کے اوپر دو فرشتے سایہ کر رہے ہیں، اور یہ نئی چیز تھی نا، نئی چیز دیکھی تو ان کی دل کی دنیا بنی، اور دل کی دنیا بنی، تھوڑی سی دل کے اندر ہلچل پیدا ہو، اور یہی وہ خدیجہ ہے کہ ان کی وہی پاک دامنی اور ان کی پارسائیت، ان کی مالی حیثیت اور ان کا اپنا اوقات اور ان کی اپنی پاسداری، ان ساری چیزوں کو دیکھ کر کے مکہ کے بڑے بڑے لوگ للچاتے تھے کہ کاش کہ خدیجہ ہماری نکاح میں آ جائے، کاش کہ خدیجہ ہم سے نکاح کر لے، لیکن حضرت خدیجہ نے مکہ کے بڑے بڑے سرداروں کے رشتوں کو ٹھکرا دیا تھا اپنے بیگم کو، اور یہ جو خدیجہ تھی نا وہ بیوہ خدیجہ تھی، اس سے پہلے دو آپ کے نکاح ہوئے اور دو شوہروں سے 4 بچے ہوئے، ایک حالہ نامی شخص ہے اور ایک عتیق نامی شخص ہے، اور وہ دونوں کا انتقال ہو گیا۔ جب دوسرے شوہر کا انتقال ہوا تو پھر اب کا مطلب کہ دل نکاح کا ارادہ نہ رہا، کافی سال گزر گئے، تو اس درمیان بڑے بڑے لوگ پیغام نکاح بھیجتے رہے حضرت خدیجہ کے لیے، لیکن حضرت خدیجہ نے سب کے پیغام کو ٹھکرا دیا، اور وہ عہد جاہلیت تھی نا، اعلان نبوت نہیں ابھی، تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ کچھ ذہن، وہ پیغام دینے والوں کی بات کر رہا ہوں میں، نبی کی حوالے سے ہم کرم کر ہی نہیں سکتے، یہ ان کا کرم ہے کہ اپنے دیسوں سے اپنا ذکر کروا لیتے، ورنہ ہماری زبانیں کہاں ہے اس قابل کہ ان لوگوں کا ذکر ہے، اور اس میں بھی سید الانبیاء کا ذکر ہوتا ہے۔ تو بڑے بڑے پیغام ٹھکرائے جا رہے ہیں، اور پیغام ڈالنے والوں کہیں نہ کہیں دل میں یہ ہوگا نا کہ بھائی اتنی بڑی مالدار ہے تو کوئی مال مل جائے گا تھوڑا بہت، کیونکہ وہاں تو پھر اس وقت تو حالات ہی کشمکش بھرے تھے، لیکن سارے رشتوں کو ٹھکرا دیا گیا، اور اپنی وہ تجارتی معاملات اگر کوئی ایسا مل جاتا کہ بہتر منافع کے اندر اگر تجارت کا مال لے کر جاتا تو آپ بھیج دیتی، اور پھر جو منافع لے کے آتا آپ کو معمول رسالت کا آپ دوسرا وہ دے دے، لیکن امانت داری، دیانت داری بڑا مشکل مسئلہ تھا، بڑا پیچیدہ معاملہ تھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب آتے ہوئے دیکھا اس کیفیت میں کہ یہ بالکل نیا منظر اور نئی کیفیت کہ انسان چلتا ہے سمجھ میں آتا ہے، لیکن کوئی ان کے اوپر سایہ کر رہا ہے، اور دو فرشتے باضابطہ طور پہ رسول اللہ پہ سایہ، جیسے جیسے سرکار چل رہے ہیں وہ سایہ بھی ساتھ میں چلتا جا رہا ہے، دو فرشتے سایہ کیے ہوئے، یہ جو کیفیت دیکھی دل کی دنیا کے اندر تھوڑا سا انقلاب آپ کے آنے لگا، اور مانا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ میسرہ کے ذریعے سے وہ مال کا جو منافع تھا وہ بھی وہاں
بھی میں نے یہی دیکھا، آج بھی میں نے یہی دیکھا۔ اب حضرت خدیجہ کے دل کے اندر یہ ہوا کہ بڑا ایماندار، بڑا امانتدار، ابھی تو باتیں سنی تھی نا، اب تو نظروں کے سامنے آئی یہ چیز۔ تو آپ نے رغبت کی نکاح، تو پہلے تو ارادہ ہوا کہ نکاح کی جائے، لیکن پہلے انہوں نے حضرت صفیہ بولا اور حضرت صفیہ سے رسول اللہ کی پرسنل زندگی، یعنی ان کی زندگی کے اصول کیسے ہیں، وہ سب جاننے کی کوشش کی۔ اور جان لینے کے بعد غالباً نفیسہ بنت عبد المطلب کہ کسی کے ذریعے سے ڈائریکٹ رسول اللہ کو پیغام دیا حضرت خدیجہ نے، اور آپ تک یہ میسج گیا تو رسول اللہ نے فیصلہ نہیں کیا۔ سرکار نے بڑے بڑے سردار تمنا کرتے ہیں کہ اس عورت سے ہماری نکاح ہو جائے، ہمارے عقد میں آ جائے، ہماری نکاح ہو جائے، ہمارا رشتہ ان کے ساتھ ہو جائے، لیکن یہاں تو سامنے سے رشتہ بھیجا جا رہا ہے، سامنے سے رشتہ بھیجا گیا، پھر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اس کو قبول نہیں کیا۔ اور سرکار نے کیا جواب دیا کہ یہ فیصلے ہمارے بزرگ کریں، ہمارے بڑے کریں گے، اور اس لیے انہوں نے اس معاملے کو سب سے پہلے جناب ابو طالب کے دربار میں رکھا۔ بنیا پڑھ چکے بھیا یہ بات دوسری نا، اب اس کو ریپیٹ نہیں کروں گا، لیکن اتنا خیال رکھیں بزرگوں کو ہم یوں نہ سمجھ رہے کہ بھوٹوں سے ہو گئے ابھی نکو کا ہوا، یہ سوچے نکال دو یہ سوچے، جو مشورے بزرگ دے سکتے نا، اور جو صحیح مشورے بزرگوں سے مل سکتے نا، وہ مشورے رات کو 2-2 بجے تک موبائل چلانے والوں سے نہیں مل سکتے۔ یہ خیال رکھیے، اور یہ رسول اللہ کی زندگی بتا رہی ہے، جس نبی کا کلمہ پڑھتے ان کی زندگی تو ہمیں قبول کرنی چاہیے نا۔ تو رسول اللہ کے بعد ایسا رشتہ، ایسی عورت کا رشتہ کہ جہاں پورے مکہ کے بڑے بڑے سردار، آپ لوگ نہیں، بڑے بڑے سردار رشتہ بھیج رہے تھے تو ٹھکرایا جا رہا تھا، لیکن یہاں حال یہ ہے کہ سیدہ خدیجہ خود سامنے سے رشتہ بھیج رہی ہے۔ اگر فیصلے کر لینے ہوتے تو پھر سرکار خود کہہ دیتے نا کہ بھائی تو میری خوش نصیبی ہے کہ خدیجہ نے سامنے سے میرا رشتہ بھیجا، لیکن نہیں، انہوں نے کہا کہ ہم اپنے فیصلے نہیں کریں گے، ہمارے اپنے فیصلے ہمارے بزرگ کریں گے، وہی کریں گے، بڑے کریں گے۔ اور انہوں نے یہ معاملہ جناب ابو طالب کے پاس پیش کیا، اور صرف ابو طالب نہیں بلکہ خاندان قریش کے جتنے بڑے بڑے تھے ابو طالب نے سب کو بلایا، اور سب کو بلا کر کے مشورہ ہوا، اتفاق رائے ہوا کہ مکہ کی طیبہ اور طاہرہ فتیۃ الکبریٰ کے ساتھ، اور مکمل جیسی ہمارے بھتیجے کی زندگی کے حساب سے جیسی عورت چاہیے، وہ سارے گن ہمیں حضرت خدیجہ میں نظر آ رہے ہیں۔ یہ ہو گیا، قبول کر لی بات، اور سامنے میسج دے دیا، اور میسج دے دینے کے بعد پھر کیا ہوتا ہے؟ ابھی تو کیا ہے کہ عموماً رشتے بچی کے لے کر کے بچے والے کو جانا پڑتا ہے، جیسے حضرت علی خود سیدہ کا رشتہ لے کے آئے تھے، اور آج بھی ایسا ہے۔ لیکن اگر دونوں طرف کے بزرگ جب فیصلہ لے لیں تو پھر معاملہ کلیئر ہو جائے گا، اور ہونا بھی نہیں چاہیے، اس لیے کہ بزرگوں کو بڑی فوقیت دی گئی اسلام میں۔ لیکن ہمارے یہاں تو بھائی وہ چمپل گھسانے والی بات ہوتی ہے، آپ کے یہاں کی مجھے خبر نہیں ہو بھائی، ورنہ ہمارے یہاں تو چپل نہ گھساوے تب تک جواب نہ ملے، اور جواب کی بات ہے بھائی۔ اب یہاں بزرگوں نے، وہ وڈیروں نے بات طے کر لی اور مقررہ وقت ہو گیا، اور چند ہی دنوں میں رسول اللہ کو دلہا بنے، اور نبی خود اپنی بارات لے کر کے حضرت خدیجہ کے گھر پہنچ گئے۔
طے ہوا ہوگا اور بغیر طے ہوئے ہوئے تو نہیں چلے گئے ہوگے. لیکن معاملہ کیا تھا؟ دلی جھنڈی یہاں سے ہونی تھی نا، کیونکہ سامنے سے رشتہ آیا، سامنے سے رشتہ بھیجا گیا. اب یہی حضرت خدیجہ کے گھر کے اوپر رسول اللہ دلہا بن گئے اور قبیلہ قریش کے لوگ اور قبیلہ بنو عدی اور قبیلہ صرف علی جو رسول اللہ کے خاندان کے اعتبار سے قریبی ہوتے ہوں گے، یہ 3-4 قبیلوں کا ذکر ملتا ہے. پھر سرکار اتنے لوگوں کے درمیان دلہے کی شکل بن کر کے اور دلہا بن کر کے سرکار تشریف لے گئے حضرت خدیجہ کے گھر پہنچے اور حضرت خدیجہ کے یہاں سرکار کی اب نکاح. اب نکاح دو لوگوں نے پڑھائی، دو طرف سے خطبہ ہوا، ایک طرف سے جناب ابو طالب اور ایک طرف ورقہ بن نوفل جو حضرت خدیجہ کے چچا صاحب ہیں اور سرکار کے خاندان قریش کے بھی آگے پیچھے وہ خاندان کے اعتبار سے کچھ رشتہ داری ہوتی. اب جیسے ہی وہاں پہنچے سب سے پہلے ابو طالب نے خطبہ دیا اور کہا پڑھائیے اس ذات کی جس نے ہم کو عرب میں اعلیٰ خاندان عطا فرمایا اور اعلیٰ خاندان میں ہمیں بنایا. اور یہ اللہ کی حمد و ثنا کرنے کے بعد پھر کہا بابا، اور اس کے بعد نیچے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تعریفی جملے ہوئے اور خاص کر کے جو جملہ قابل غور ہے نا وہ یہ جناب ابو طالب کا خطبے میں کہ آپ نے کہا ہمارے پورے خاندان قریش کے نوجوانوں کے اگر جمع کر لیا جائے تو میرے اس بھتیجے کے اخلاق کے برابر پورے خاندان کے کسی بچے کے اخلاق نہیں. کب کہا ہوگا؟ خود کی بھی اولاد تھی. کب کہا ہوگا؟ جو کانفیڈنٹ نکلا ہوگا اور رسول اللہ کو کچھ دیکھا ہوگا سرکار کے نظر. تو خطبہ بڑا فصیح و بڑی بڑا لمبا چوڑا، لیکن یہ جملہ ایک قابل غور تھا. ابو طالب نے کہا کہ میرے پورے خاندان میں میرے بھتیجے جیسے اخلاق والا کوئی ہو نہیں سکتا، میرے بھتیجے ایسا امانتدار کوئی ہو نہیں سکتا، میرے بھتیجے ایسا کوئی صداقت والا ہو نہیں سکتا. مطلب سرکار کی تعریف میں خطبہ دیا اور اس کے بعد پھر آپ نے خطبہ ختم کیا تو اس کے بعد ورقہ بن نوفل کھڑے ہوئے اور ورقہ بن نوفل نے خطبہ دیا، اللہ کی حمد و ثنا کی، چونکہ نبی کی نبوت کا بھی اعلان نہیں تھا، اللہ کی حمد و ثنا کی. اللہ کی حمد و ثنا کرنے کے بعد پھر اپنے خاندان کی بھی پوری مطلب کہ تھوڑی بڑائی بیان کی اور پھر کہا کہ مکہ کی سرزمین پہ سب سے بہترین اخلاق اور سب سے بہترین شخص جو تھا اس کے ساتھ میں خدیجہ کا نکاح کر رہا. اور وہاں جناب ابو طالب نے بھی اعلان کیا تھا کہ میں 20 حق مہر کے اندر 20 اونٹ دے رہا ہوں. اور جناب اور ورقہ بن نوفل نے یہ کہا کہ میں 400 مسکار کی وزن. یہ دونوں روایتیں الگ الگ تھیں، دونوں کی خطبے الگ الگ تھے اور دونوں نے اپنے طریقے سے خطبے دیے. روایتیں دونوں ہیں اور زیادہ لمبی چوڑی کتابیں لے کر کے جانے کی ضرورت ہے. علامہ عبد المصطفیٰ کی سیرت مصطفیٰ کہیں گے تو اسی میں آپ کو یہ چیز مل جائے گی اور سیرت مصطفیٰ تو بھی عام تھا. تو دونوں چیزیں اور دونوں کے خطبے. بہرحال یہ اب تو ہو گیا، نکاح ہو گیا اور نکاح ہو جانے کے بعد پھر کھانے کا بھی جسے میرے بیچ میں کہا تھا کھانے کا اہتمام. اب نکاح ہو گیا تو پھر سارے معاملات میاں بیوی کے اپنے پابندی کوئی نہیں. یہ عفت مآب لوگ تھے بھائی، وہ پاکیزہ لوگ تھے، وہ طیب و طاہر لوگ تھے. اور ابھی تو نکاح کے بغیر بھی سب کچھ معاملے کیے جاتے ہیں، چاہے جتنا چاہو لگے رہو آن لائن، کوئی روک ٹوک نہیں. بہرحال جب وہ نکاح ہو گیا تو اس کے بعد حضرت خدیجہ کی ملاقات رسول اللہ سے ہوئی اور اس وقت حضرت خدیجہ نے رسول اللہ سے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ میرا اونٹوں کا پورا کے پوری مطلب کہ جب میں غفیر ہے یہ میرے جانور ہے، تمہارے ساتھ اتنے مہمان بن کے آئے ہیں، میرا مال گویا اب تمہارا ہی مال ہے. میں تمہیں اختیار دیتی ہوں، میں تمہیں اجازت دیتی ہوں، ان اونٹوں میں سے جتنے چاہو آپ اونٹوں کو
حضرت خدیجہ نے یہ پاکیزہ کردار کی خاطر تو یہ کہہ دیا اور دعوت کا اہتمام ہوا. پھر حضرت خدیجہ رسول اللہ کے گھر آ گئی اور گھر آنے کے بعد سرکار کے ساتھ اعلان نبوت سے پہلے بڑی شرافت والی زندگی اور حقوق زوجیت کا خیال. نبی کی تو کوئی اس بات ہی نہیں کی، لیکن خدیجہ نے بھی رسول اللہ کے حقوق کا بڑا خیال کرتے ہوئے رسول اللہ کا ساتھ دیا. اور ایک دور وہ بھی آ گیا، ایک وقت ایسا بھی آیا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے چین اور بے قرار ہوئے وحی کے نازل ہو گئے، تو اس وقت اگر تسلی اور تشفی رسول اللہ کو دینے والی اگر کوئی ذات تھی تو حضرت خدیجہ کی ذات تھی. اور پھر یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا نوازا حضرت خدیجہ کو کہ رسول اللہ کی جتنی اولاد ہوئی ہے سوائے حضرت ابراہیم کے، جتنی بھی اولاد ہوئی کسی اور بیوی کے شکل سے نہیں ہوئی، بلکہ سارے کے سارے بچے اللہ نے حضرت خدیجہ کے شکل سے عطا فرمائے. یہی وجہ ہے کہ سرکار امام حسین مدینہ چھوڑ کے جب مکہ جب گئے تھے نا تو بڑی اضطرابی کیفیت تھی، بڑے بے چین تھے، بے قرار تھے، کیونکہ پیدا بھی مدینہ میں، جوانی بھی مدینہ میں، بچپن بھی مدینہ میں، پوری زندگی مدینہ میں گزارنی. نانا کا دربار چھوڑا، اماں کا دربار چھوڑا، سب کچھ چھوڑا، لیکن پھر بھی مکہ آئے، تھوڑی سی ٹھارس بن گئی، تھوڑا سا دل کو سکون ملا. کیوں کہ اگرچہ ماں نہیں تو ماں کی ماں، نانی کا گھر بھی تھا وہاں اور نانی کا مسا. اس وجہ سے تھوڑی دلی کیفیت کو سکون تھوڑا سا ملا. بہرحال وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری اولاد کی ماں بننے کا، سوائے ابراہیم کے ساری اولاد کی ماں بننے کا شرف حضرت خدیجہ. اور حضرت خدیجہ بھی غلامی مصطفیٰ میں اور مصطفیٰ پیارے آقا کے ساتھ دینے میں کھڑی. اور کیسی کھڑی اتری ہے؟ وہ نزول وحی کے وقت کا معاملہ. اس کے بعد جب اعلان نبوت کیا تو اس کے بعد وہ مکہ کے لوگوں نے رسول اللہ کو پریشان کرنا باقی نہیں رکھا. طرح طرح کی اذیتیں، طرح طرح کی تکلیفیں، دوسرے اپنی جگہ کے اوپر، لیکن جتنی حوصلہ افزائی رسول اللہ کی ماں خدیجہ نے کی ہے اتنی کسی نے نہیں. اور اسی پہ بس نہیں، ان کی زندگی کے تھوڑے سے کچھ کو مکمل کر دیا. اور میں نے کئی مرتبہ کہا بھی ہے کہ وہ وفاداری تھی حضرت خدیجہ کی کہ موت کے وقت انہیں بہت ڈرایا گیا، بہت ڈرایا گیا، لیکن حضرت خدیجہ تھی کہ وہ ڈری، کیونکہ مصطفیٰ کی غلامی کا پٹا گلے میں آ گیا تھا. اس لیے مورخین نے لکھا ہے، اس لیے اہل سیر لکھتے ہیں. تحقیق دی گئی بات میں یہ بات ہو رہی، ورنہ یہی کہا جاتا ہے کہ سب سے پہلے ایمان لانے والی ذات حضرت خدیجہ. پھر تطبیق ہوئی اس میں، کسی نے کہا علی ایمان لے آئے، کسی نے کہا ابو بکر ایمان لائے، کسی نے کہا حضرت زید بن حارثہ ایمان لائے، کسی نے کہا کہ حضرت خدیجہ ایمان لائے. تو پھر تطبیق دی گئی کہ آزاد مردوں میں ابو بکر آئے، عورتوں میں حضرت خدیجہ آئی، بچوں کے اندر حضرت علی آئے اور غلاموں میں زید بن حارثہ آئے. بہرحال لیکن ہم تو محبتانہ انداز میں ہی کہیں گے کہ عورتوں میں سب سے پہلے رسول اللہ پہ ایمان لانے والی اگر کوئی ذات ہے تو اس کے داخل کیا ہے. اور بے چوم و چرا کیا، ورنہ بہت سارے لوگوں نے کہا تھا محمد تم نبی ہو تو معجزہ دکھاؤ. اس لیے کہ نبی ہوتا ہے وہ اپنے ساتھ معجزہ لے کر کے آتا ہے، لیکن ان کو یہ خیال نہیں تھا نا کہ وہ نبی آئے تو کوئی ایک معجزہ لے کے آئے، 2 لے کے آئے، 5 لے کے آئے، 10 لے کے آئے، لیکن یہ وہ ذات ہے جو معجزہ لے کے نہیں سراپا معجزہ بن کے آیا ہوا. دیکھیے تو ابتدائی دور ہے. بہرحال حضرت خدیجہ کو بہت تھک گئے، بیچ میں بھی رفتہ رفتہ گاہے گاہے سخت میسج پہنچے تھے، لیکن خدیجہ نے مصطفیٰ پیارے آقا کی غلامی اختیار کی. کیوں نہ کرے گی؟ اس لیے کہ اعلان نبوت سے بھی پہلے بھی تو بہت کچھ دیکھا تھا مصطفیٰ کی ذات نے، اور پھر اعلان نبوت کے بعد بھی بہت کچھ دیکھا. لیکن جب وفات کا وقت آیا تو میسج غالباً پہنچا ہوگا یا سہیلی کے اندر بھی جو کچھ بھی بستر مرگ کے اندر، اور عالت سے بیماری نہیں، بستر مرگ یعنی ایسی بیماری جو جس کے اندر موت ہی واقع ہوتی. سہیلی آئی اور سہیلی نے آ کر کے کہا خدیجہ، کہا کیا بات؟ کہا تمہیں کچھ پتا ہے؟
کیا؟ کہا بس تمہاری زندگی کے چند سانس باقی ہے. مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ تمہاری زندگی کے چند سانس باقی ہے. تو آپ نے فرمایا تو کیا ہوا؟ کہا مکہ کے حالات تمہیں پتا ہے مکہ کے حالات کیا ہے؟ مکہ کے حالات بڑے کشمکش میں ہو گئے. تو آپ نے فرمایا صاف بات کو صاف کر گھما گھما کے بات کرنا کلیئر بات کرنا کہنا کیا چاہتی ہے. کون سی کیفیت میں؟ نزا کی حالت. آخری لمحے آج جس کے جسم سے روح نکلتی ہے اس کو اپنا بھی پتا نہیں ہوتا ہے. اپنا بھی نہیں پتا ہوتا ہے وہ موت کی سختی ہے اور روح نکلنے کے وقت کے جھٹکے. انسان اپنے آپ کا پتہ نہیں پاتا ہے. ہم صرف بیان کرتے ہیں اور ہم علماء کی زبانی سنتے ہیں بس اسی تک پہ. لیکن موت کا مزہ کیا ہوتا ہے وہ تو جنہوں نے چکھے ہیں وہی جانتے ہیں. انہی لوگوں کو پتا ہے جو موت کے مزے چکھ چکے ہیں. تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنی سہیلی سے کہا کہ تو بتا تو کہنا کیا چاہتی ہے. بات کر لیکن گول گول نہیں صاف بات بتا تو کہنا کیا چاہتی ہے. تو اس وقت اس نے کہا کہ خدیجہ تمہیں پتا ہے تمہاری موت کا وقت قریب آ گیا. مکہ کے بڑے بڑے لوگوں نے مکہ کے سرداروں نے اور مکہ کے بڑے بڑے چودھریوں نے بڑا پلاننگ کیا ہے میٹنگ کی ہے مشورہ کیا ہے اور اس میں یہ کہہ پایا ہے کہ محمد کی بیوی خدیجہ کے وفات کا وقت آ گیا ہے کیونکہ وہ ہمارے معبودوں کے خلاف بولتا ہے اور جو نیا دھرم لے کر کے آیا ہے جو نیا مذہب لے کر کے آیا ہے جو نیا دین لے کر کے آیا ہے جو نئی کتاب لے کر کے آیا ہے جو نیا قانون لے کر کے آیا ہے جو نیا آئین لے کر کے آیا ہے جو نیا ضابطہ لے کر کے آیا ہے ان ساری چیزوں کو خدیجہ مان رہی ہے اور اسی کے پیروکار ہے. ہم یہ نقی کرتے ہیں کہ اگر خدیجہ کا انتقال ہو جائے تو اس کو ہم اپنے قبرستان میں دفن تک نہیں کرنے دیں گے. خدیجہ نے کہا کہ ایسا ہے ٹھیک ہے تو پھر تو سہیلی نے کہا کہ سوچ لے خدیجہ سوچ لے. تو خدیجہ نے فرمایا کہنا کیا چاہتی ہے؟ وہ نبی کی بیوی تھی بھائی. یہی وہ نبی کی بیوی ہے جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے یا نساء النبی لستن کاحد من النساء. اے نبی کی بیویوں تم سے بڑھ کر زمانے میں کوئی عورت نہیں ہو سکتی. نبی کی بیویوں کی بات ہو رہی ہے اور نہ پھر کئی دوسری گفتگو میں اس میں چلے نہ جائیں کہ وہ تو پھر حضرت فاطمہ کا تھا وغیرہ وغیرہ بہت کچھ بھی مطلب کہ ہو سکتے ہیں. لیکن اللہ نے ہر کسی کے مقام اور مرتبے اپنے جگہ پہ رکھے ہوتے ہیں. یہ بات ہو رہی ہے کہ لا علمی کی وجہ سے ہمیں پتہ نہیں کہ کس کا مقام اور مرتبہ کیا ہے. اور یہی سوال کیا گیا تھا لیکن بڑے نفی جواب دیے کئی جگہوں پہ جواب خود سرکار سے بھی سوال ہوئے عائشہ کے حوالے سے اور خاتون جنت کے حوالے سے لیکن بڑے نفی جواب دیے گئے. بہرحال وہ اپنی گفتگو نہیں ہے. لیکن قرآن یا نساء النبی یہ کہا ہے کہ اے نبی کی عورتوں اے نبی کی لستن کاحد من النساء کہ عورتوں میں سے کوئی ایک بھی تمہاری طرح ہو نہیں سکتی. تو وہ کہا کہ گول گول مت پھرا. کہنا کیا چاہتی ہے؟ کہا بس تو ایک مرتبہ میرے منہ پہ خالی اتنا کہہ دے کہ میں نے یہ کلمہ اپنی مرضی سے نہیں پڑھا ہے خوشی سے نہیں پڑھا ہے. میں اس کی بیوی ہوں اور یہ میرے شوہر ہے. جو شوہر کہیں گے وہ بیوی کو کرنا پڑے گا. اس وجہ سے مجبوری میں میں نے کلمہ پڑھا ہے. میں نے خوشی سے کلمہ تھوڑی پڑھا ہے. تو صرف میرے منہ پہ ایک مرتبہ کہہ دے پورے مکہ میں گواہی دے دوں گی. اس وقت قربان جاؤ نبی کی اس شہید بیوی کے اوپر جب ہر کوئی ساتھ چھوڑ رہا تھا اس وقت ساتھ دینے والی ذات کا نام خدیجہ ہے. اس خدیجہ نے آخری لمحوں میں بھی کہا کہ نادان کیا تو یہ چاہتی ہے کہ میں دنیا سے جاؤں تو ایمان کی سے ہاتھ دھو کر کے جاؤں نبی کی غلامی کا پٹا اپنے گلے سے نکال کر کے جاؤں. سن لے کبھی میرے سرتاج نے کبھی یہ نبی آخر زمانے اسلام قبول کرنے کے حوالے سے مجھ پر دباؤ نہیں ڈالا ہے مجھ پر پریشر نہیں ڈالا ہے. میں نے اپنی رضا
کہ شاعر کی زبان میں یہی کہیں گے کہ جو جان مانگو تو جان دیں گے، جو مال مانگو تو مال دیں گے۔ ہم سے کبھی گوارا نہیں ہوگا کہ مصطفیٰ کو جب کی جاؤ مصطفیٰ کا جاؤ جلا دیں گے۔ اور غالباً ایسے ہی لوگوں کی زندگی کو دیکھ کر کے وہ لاہور قلندری نے کہا تھا کہ کی محبت سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، ورنہ یہ جہاں چیز ہے کیا کر سکتے ہیں۔ پوری امت کی ماں، اس کی زندگی سے ہمیں سبق حاصل کرنا چاہیے کہ نبی کے ساتھ وفاداری کیسی ہونی چاہیے۔ اور جب اتنے وفاداری کی نا تو بھی تو ہی آج نام چمک رہا ہے۔ یہ سب کچھ صدقہ ہے نبی کے ساتھ وفاداری۔ اے مسلمانوں، اپنے نبی سے وفاداری کرو، ہر وقت ان کے لیے اپنی جانوں کو تیار کرو کہ میرا نبی مجھ سے کیا مانگے اور تحفے میں عطا کرو۔ اور پھر اتنی محبت رسول اللہ سے کرنے والی، اور نبی نے بھی محروم تو نہیں چھوڑا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی محروم نہیں چھوڑا، اور رسول اللہ بھولے بھی نہیں۔ حضرت عائشہ خود فرماتی ہے نا کہ مدینہ آنے کے مثال تو آپ کا وہاں ہوا نا مکہ میں، سن 90-10 میں ایک ہی سال میں جناب ابو طالب اور سیدہ خدیجہ دونوں کا وصال ہوا ایک ہی سال میں، اور اسی دم کے بدولت معراج جیسا تحفہ عطا کیا گیا۔ لیکن مدینہ میں حضرت عائشہ رسول اللہ کے گھر کب آئی؟ ہجرت کے بعد مدینہ میں آئی۔ ماں عائشہ فرماتی ہیں کہ جب بھی میرے گھر میں کچھ اچھا کھانا بنتا تو رسول اللہ فرماتے کہ عائشہ تھوڑا برتن میں بھر دو تاکہ میں میری خدیجہ کی سہیلی کے یہاں بھیج دوں۔ اتنی محبت فرمائی رسول اللہ نے اپنی بیوی حضرت خدیجہ سے، ساری بیویوں سے۔ وہاں تو مطلب کہ عدل و انصاف کا بے کر مصطفیٰ کے ساتھ، لیکن جب کسی نے نہیں ساتھ دیا تھا نا، اس وقت خدیجہ نے ساتھ دیا تھا۔ وہ دن سرکار کے ذہن سے نہیں نکل رہے تھے، ہر کوئی جھکا رہا تھا، لیکن آپ نے یہی کہتی تھی، جب بھی سرکار مایوس ہو جاتے تو آپ یہی کہتے کہ آپ کا مولا آپ کے ساتھ برا نہیں کرے گا، اس لیے کہ آپ تو بے سہاروں کا سب کو سہارا دیتے ہیں، جن کے اوپر بوجھ پڑے ہوئے ہیں، جو بوجھوں میں مطلب کہ ڈوبے ہوئے ہیں، ان کے بوجھوں کو آپ اٹھاتے ہو، جو آپ کو گالیاں دیتے ہیں ان کو آپ دعائیں دیتے ہو۔ بہرحال ایسے کہہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حوصلہ بڑھایا کرتی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت ماں خدیجہ سے پیار کرتے، محبت فرماتے، اور ماں خدیجہ کا وصال ہو گیا۔ وصال ہونے کے بعد بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے پناہ حضرت خدیجہ سے محبت فرماتے، اور بعض جگہ میں تو یہ ہے کہ کبھی اتنی یاد آ جاتی کہ سرکار کی آنکھوں سے آنسو نکل جاتے۔ تو کیسی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، شروع میں نے شروعات کی نا کہ نبی کی زندگی کے ہر پہلو سے، ہر میدان میں سرکار نے قدم رکھا، اور امتی آج بھی اگر کامیاب ہونا چاہتا ہے، زیادہ تر معاملے آج گھریلو کمکاج کے معاملے ہوتے ہیں، لڑائی جھگڑوں کے معاملے، نوبتیں آتی ہے، کہیں پیٹ کھراگیوں کے معاملے ہوتے ہیں، کہیں سامنے کے کہیں منامڑے کے سامنے کے، نہ جانے کیا سے کیا ہوتا ہے۔ لیکن آج بھی ایک بیوی اگر یہ سیدہ کی زندگی کو، خدیجہ کبریٰ کی زندگی کو اپنا لے تو ایسے وقت میں جہاں تکلیفیں تھی، ایسے وقت میں بھی رسول اللہ کے حقوق کا کیسے خیال کیا تھا، تو آج میں مانتا ہوں، اور مرد بھی یہ سوچے اور یہ خیال کرے کہ رسول اللہ نے اپنی ساری بیویوں کے ساتھ کیسے حقوق ادا کیے تھے۔ جب دونوں طرف یہ معاملے ہوئے تو میں یہ گارنٹی کے ساتھ کہہ سکتا ہوں مسلم معاشرے سے یہ نحوست نکلتی ہوئی نظر آئی۔ آج تو حالات یہ ہیں کہ 6 مہینے کسی کی شادی ہوتے تو سنتے کہ 2 مرتبہ تو سامنے ہو گیا۔ کیوں؟ ہم نے اپنے بڑوں کی تاریخوں کو بھلا دیا، ہم نے اپنے بڑوں کی زندگی کو بھلا دیا۔ دیکھیے رسول اللہ نے عورتوں سے کیسا پیار کیا جاتا ہے، یہ مزاج رسول اللہ کی زندگی سے ملتا ہے، اور عورت کو بھی چاہیے کہ اپنے شوہر سے کیسے پیار کیا جاتا ہے، یہ اگر چاہیے تو ماں خدیجہ کبریٰ کی زندگی سے ملے گا۔ اور جب ایسی زندگی گزاریں گے تو انشاءاللہ دنیا کے اندر گھروں کے اندر فتنے فساد نہیں ہوں گے، بدامنی کا ماحول گھر کے اندر نہیں ہوگا، بلکہ ان نفوس قدسیہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہم اپنی زندگی گزاریں گے تو انشاءاللہ گھر میں لڑائی جھگڑے نہیں بلکہ گھر میں آپس میں محبتیں پیدا ہوتی نظر آئیں گی۔ یہی زندگی، یہی چیز ہمیں رسول اللہ
صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی سے ملتی ہے، اور یہی سرکار کی سیرت میں سکھاتی ہے کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پہلی شادی کی، اور پہلی شادی کی 25 سال کے کڑیل جوان نے 2 مرتبہ کی شادی شدہ بیوہ سے 40 سال کی عورت سے شادی کی، لیکن کبھی یوں نہیں کہا کہ تو یوں ہے تو یوں ہے تو یوں ہے۔ آج تو ذرا سا معاملہ ہوتا ہے، جبکہ رسول اللہ نے یہ فرمایا، میرے نوجوان خاص خیال رکھیں، رسول اللہ نے بڑی عمر کے لیے مطلق کی طور پہ ہے، رسول اللہ نے فرمایا کہ کبھی اپنی بیوی کے سامنے اس کی برائی بیان نہ کرو۔ کیوں؟ کہ نازک ہے، صنف نازک ہے، یہ شیشے کی مانی ہے، ایک مرتبہ اگر اس میں تیر پڑ گئی نا ہمیشہ کے لیے وہ نظر آئے گی، وہ بھرنے والی نہیں ہے۔ روح کا خیال کرو، یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے۔ 25 سال کی عمر میں پہلا نکاح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوا، اور خدیجہ کے ساتھ بڑی کامیاب زندگی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کی زندگی گزاری۔